گل پلازہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگ بیسیکلی تو یہ بدقسمتی ہے کہ آگ لگ گئی. اچھا یعنی آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیا, یعنی یہ نیا فیکٹر آپ نے ڈال دیا. بات تو سن لینا, بدقسمتی یہی ہے نا کہ اللہ نے آگ لائی. نہیں اللہ تعالیٰ نہیں, بدقسمتی سے مطلب یہی ہے نا کہ قسمت خراب, قسمت نے آگ لا. بندے کو پتہ ہے سامنے ایک ٹرک آ رہا ہے, اس کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے جی. میں پروفیسر صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے آگ نہیں لگی سر, یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے لگی. اعمال بھی تو پھر بدقسمتی کی بات ہی ہے نا. دیکھیں بات یہ نہیں, بدقسمتی نہیں ہے اعمال میں, دیکھیں ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں اپنے اعمال پہ. یہ دیکھیں اب آپ نے مجھے وہ شعر یاد کرا دیا ہے جو مولانا علی نے کہا تھا کہ خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی. یہ اب صحیح لائن پہ آپ آئے ہیں. بات یہ ہے کہ اتنے وہاں پہ سرمایہ دار ہیں, اور جو اصل میں نے جو لفظ بدقسمتی جو میرا آپ نے اچک لیا اور آپ کو پسند نہیں آیا, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے پاشا صاحب کہ اگر وہاں پر دکانوں کی گنجائش تھی 780 کی, وہ 1400 کیوں بنائی؟ یہ چائنا کٹنگ دیکھیے بات آگ لگنے کی وجہ جی میں بتاتا ہوں نا جی. آگ تو لگ گئی. آگ سے میرا موضوع یہ ہے کہ آگ لگنے کے بعد انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا اگر اس کے وہاں پر وہ فائر والے بندوبست ہوتے اور ان کے وہ جو ایگزٹ تھے, جو ایمرجنسی ایگزٹ تھے, وہ بند نہ کیے گئے ہوتے دکانیں بنا کے. اور پھر یہ ایک 2 منزلہ بلڈنگ اس نے بننی تھی, اور اس کی بیسمنٹ جیسے ابھی اپل صاحب نے یہ وضاحت کی کہ اس کی جو بیسمنٹ جو پارکنگ تھی اس میں بھی دکانیں بنا دی. اب اتنا ہجوم آ گیا وہاں پر, اتنے ہجوم میں اگر آپ کے پاس کوئی بندوبست ہی نہیں, آگ تو ویسے کیلیفورنیا میں لگی تو وہ لگی جنگل میں, وہ قدرتی آگ تھی جی, گھروں کو لپیٹ کے لے گئی نا. دیکھیں آگ کے سامنے ٹھہرنے, جب آگ لگ جاتی ہے نا تو پھر وہ اس وقت جیسے کسی کو ہمارے جٹ لوگ مثال دیتے تو کہتے کپاہ میں آگ لگ گئی, تو یہ نہ پوچھو کس نے لگائی ہے, اس کو بجانے کی کوشش کرو. اچھا کپاہ کو آگ جو ہے وہ بہت جلدی فلیمیبل ہے نا, فلیمیبل آئٹم ہے, جو بنولا ہوتا ہے نا, آئل ہوتا ہے, تو وہ تو اتنی جلدی, اور وہ کوئی پوچھتا رہے کہ کس نے لگائی ہے تو اس میں آگ لگتی کیوں ہے اوپر صاحب؟ آگ دیکھیں جی, آگ لگنے کی وجوہات تو بہت ہیں. ہماری قوم کی ڈائریکشن جو ہے نا, اچھا یہ پروفیسر صاحب سے یہ آپ ایک جلتا جا کے سگریٹ پھینکتے ہیں. ہاں جی, یہ غیر ذمہ داری. آگ کسی جگہ پہ لگائی ہے, ہوا آتی ہے, اس سے کھیت دیکھے کتنے ڈسٹینس پہ وہ پہنچ سکتی ہے, اور اس کا وہ اتنی ہائیلی فلیمیبل ہوتی ہے کہ اس کے اندر آئل ہوتا ہے. جی جیسے یہ تو انہوں نے کپاس کی بتایا نا, ابھی اپل صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پر اتنے زیادہ اے سی ہوتے ہیں. اب جب جو وائر ہے ہمارے ہاں, جو اصل پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اتنا سرمایہ لگانے کے باوجود جو بہت منیمل اخراجات سے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, سیفٹی میئرز, وہ نہیں لیے جاتے, اور جو ایجنسیاں اس کو کنٹرول کرنے والی ہیں وہ انفارچونیٹلی برائب ہو جاتی ہیں, اور لوگوں سے کہا جاتا ہے جان بوجھ کے وہ ہوتی ہیں, اسی راستے پہ چلتے ہیں جدھر آگے موت کھڑی ہے. انفارچونیٹلی تو وہ ہے نا کہ ناگہانی طور پہ پتہ نہیں سی کہ انہوں نے رشوت لے لی, سارے معاملات کو جان بوجھ کے وہ کرتے ہیں. بالکل سارے معاملات کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا, اس کے باوجود ہو گئے. پھر تو آپ یہ الفاظ اب وہ جان بوجھ کے پتا ہے کہ وہ جس چیز پر رشوت لے رہے ہیں یہ تباہی کی طرف جائے گا. حرام کا اثر دیکھیں نا کہ اب وہاں پر اگر صرف 85 لوگ تھے, ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف 85 لوگ تھے. اب یہ لفظ میں خوش قسمتی یوز کر لیتا ہوں کہ اگر فرض کیا 1400 دکانیں تھیں تو ایک بندہ دکان پہ, اس کا ایک ملازم 2800 ہو گئے, اور اگر ایک وہاں پہ کسٹمر گاہک تو کتنے لوگ اس کی شکار ہو جاتے. ہوا یوں ہے کہ چونکہ کلوزنگ کا ٹائم تھا, کلوزنگ ہونے کے بعد وہ لوگ عام طور پہ یہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جی ہم یہ سامان کو سمیٹ لیں, اس طرح سے رکھیں, شاید کوئی آئی جائے. اور بعض دفعہ 11th hour جو لوگ گاہک آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ تو بڑی خدا نے مہربانی کر دی ہے, دیکھو جی آخری وقت میرا 1100 روپے کا گاہک آ گیا تو بڑی موج لگ گئی. تو یہ چیز جو ہے کیوں نہیں کرتے کہ صبح 10 بجے کھولنی ہے, رات 10 بجے بند. لاہور میڈیسن, ایک لوہاری منڈی, لوہاری مسجد کے نیچے ایک دکان ہے لاہور میڈیسن, ان کا یہ وطیرہ تھا ایک ٹائم کھولنے کا اور چھوڑنے کا, درمیان میں وقفہ تھا 1 سے 3 بجے تک کھانا اور نماز کا.
اس کے بعد 10 کروڑ کا بھی گاہک آئے گا تو وہ باہر کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی جی جی. اب یہ دیکھیں نا کہ ہم ڈے لائٹ کو تو ویسے ہی یوز نہیں کر رہے. دیکھیں نا چاہیے تو یہی کہ جیسے اول صاحب نے بھی بتایا سورج کی روشنی کے ساتھ کام شروع ہو جائے غروب آفتاب کے بعد. اب ہم کہتے ہیں جی پاکستان کو جی آبار بندہ کہتا ہے امریکہ چلے جاؤں, کہتے ہیں یورپ چلے جاؤں, کینیڈا چلے جاؤں. کبھی ہم یہ دیکھیں کہ سن سیٹ کے ساتھ ساتھ ان کا کاروبار بند, اور صرف دوائیوں کا, میڈیسن کا اور کھانے پینے کا. جی بالکل. اب یہ جو اس پلازا میں موسٹلی جتنی بھی دکانیں ہیں وہاں پر کوئی ایسی ایمرجنسی والا سامان خریدنے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے, یوزل روٹین. اب روٹین میٹر میں تو پہلے تو بند. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آگ لگی کیوں, اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ سیفٹی میئرز نہیں تھے. اوکے.